بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں چودھری رضوان الہی ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں اور میرے ساتھ ملک آصف نواز ایڈوکیٹ سپریم کورٹ موجود ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے بلاسفیمی سے ریلیٹڈ، توہین رسالت سے ریلیٹڈ۔ میں ملک آصف نواز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بتائیں کہ بلاسفیمی توہین رسالت کیا ہوتا ہے، اور کیا آج کل جتنے بھی توہین رسالت کے ملزمان ہیں ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہو رہے ہیں اسلام آباد کے اندر، راولپنڈی کے اندر، ایون پورے پاکستان میں، کیا وہ مقدمات جھوٹے ان کے خلاف درج کیے جا رہے ہیں؟ جیسا کہ مختلف قسم کی ایسی این جی اوز ہیں، سیکولر گروپس ہیں، اور ایون ہمارے اپنے کالے کوٹ والے کئی ایسے ہمارے شعبے کے لوگ، کئی ایسے وکلاء حضرات ہیں جو کہ بلاسفیمی میں ملوث ملزمان کی طرف سے عدالتوں میں پیش ہو کر یہ بلیم کرتے ہیں کہ جتنے بھی مقدمات ہیں یہ جھوٹے ہیں، اور ایون جو بلاسفیمی کے اگینسٹ وکلاء کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ راؤ عبدالرحیم صاحب ہے اور دیگر ان کا گروپس ہے، ان کے خلاف انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک کمپین جاری کر رکھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ جھوٹے مقدمات کی پیروی کر رہے ہیں اور بلاسفیمی اور توہین رسالت کے نام پر بزنس کر رہے ہیں۔ اور بالخصوص لاہور ہائی کورٹ کے معزز ججز تک کے گریبانوں کو یہ سیکولر گروپس پہنچ گئے ہیں، اور گروپوں میں ان معزز ججز کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ججز جو ہے بلاسفیمرز کو جو ہے ان کے اگینسٹ یہ ایکشن لے رہے ہیں اور اس پورے بلاسفیمی بزنس گروپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ سیو کر رہے ہیں ججز۔ حالانکہ معزز جج ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ الزام درست ہے؟ جب آپ جناب بتائیے گا کہ کیا بلاسفیمی توہین رسالت سے ریلیٹڈ جتنے مقدمات ہیں کیا وہ جھوٹے ہیں یا وہ سچے ہیں، یا کون اس میں کس کا کیا کردار ہے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخشا ہے اس نگاہ نے ایسا یقین مجھے، بخشا ہے اس نگاہ نے ایسا یقین مجھے، حیرت سے دیکھتے ہیں سبھی نکتہ چی مجھے، جو کچھ ملا حضور کے صدقے سے ہے ملا، جو کچھ ملا حضور کے صدقے سے ہے ملا، اور جو نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں مجھے۔ دیکھیں، آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ توہین رسالت جو ہے یہ کیا ہے، یہ بلاسفیمی ایکچولی ہے کیا، اور یہ کیسز جو رجسٹر ہو رہے ہیں کیا یہ جھوٹے کیسز ہیں؟ پھر آپ نے کچھ این جی اوز کی بات کی، کچھ وکلاء حضرات کی بات کی کہ جو ان بلاسفیمرز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں بڑی وضاحت سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بلاسفیمی جو ہے یا توہین رسالت جو ہے یہ ایک انتہائی گھناؤنا، انتہائی کبیح ٹرینڈ ہے، یہ سوچی سمجھی سازش ہے۔ یہ آپ نے کبھی اس چیز پہ غور نہیں کیا کہ پوری دنیا میں کسی ریلیجس لیڈر پہ کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمۃ اللہ عالمین ہیں، کبھی ان کے کیریکیچرز بنتے ہیں، کبھی کوئی بلاسفیمر جو ہے ان کی کارٹونز بناتا ہے اور ان کی جو ناموس ہے اس کی توہین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اوورآل ایک سوچی سمجھی سازش ہے، کیونکہ 2010 میں نے ایک آرٹیکل پڑھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یورپ جو ہے اتنی فاسٹ کنورژنز ہیں وہاں اسلام کی طرف، اسلام جو ہے اس کی طرف اتنے زیادہ لوگ آ رہے ہیں کہ یورپ سے یوریبیا یعنی سعودی عربیہ کا انہوں نے جو وہ سفکس تھا وہ اس کے ساتھ لگانے کی کوشش کی کہ یورپ جو ہے وہ یوریبیا بن جائے گا۔ تو الٹیمیٹلی جو ساری فائنڈنگز ہیں، جو ساری تربیت ہے اسلام کی، جو ساری تربیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو قرآن کی ساری ٹیچنگز ہیں، پوری دنیا ان کو امپلائڈلی یا ایکسپریسلی فالو کر رہی ہے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے، اور سیکنڈلی جو ہمارے اندر جو کچھ لوگ موجود ہیں اور جو باقی جو لوگ ہیں جو اسلام کی طرف آ رہے ہیں ان کو متنفر کرنے کے لیے، اور پھر یہ ہے کہ ہمیں آپس میں ایک جنگ میں الجھانے کے لیے یہ اس قسم کی سازشیں جو ہو رہی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑے لیول پہ ہو رہی ہیں، پہلی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک بات کی کہ یہ جو لوگ ہیں جو بلاسفیمرز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، کوئی اس کو بلیک لا کہہ رہا ہے کہ یہ جو بلاسفیمی کے لاز ہیں یہ بلیک لاز ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جس میں فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا۔ تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے کیسز میں کہ جہاں ایک غیرت کا ایلیمنٹ تھا، ایک شخص کی بہن کو کسی نے چھیڑا اور اس نے اس شخص کو قتل کر دیا اس کے رسپانس میں، تو ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے اس کو ایز اے میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس لیا کہ بات اس کی غیرت پہ آ گئی تھی اور امپلسز کنٹرول میں نہیں رہتی۔ تو جہاں بات آئے آپ کی اپنی ذاتی غیرت پہ، آپ وہاں کسی کا قتل کر دیں، اور جب بات آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ تو پھر آپ غیرت کو بالائے طاق رکھ دیں۔ یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جو کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ گو مسلمان ہے، یہ ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، انہوں نے مومن کی تعریف یہ کی ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنی جان، مال، اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو یہ بہت کلیئر اور کیٹیگوریکل قسم کی ڈیفینیشن ہے ایک مومن کی۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا دیکھیں کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ جو این جی اوز ہیں
یہ جو وکلا حضرات ہیں جو ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ایک ریٹورک ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جھوٹے کیسز ہیں، تو اس میں جو 99% کیسز ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. یہ لوگ اپنے اکاؤنٹ سے، انہوں نے فیک اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، ان اکاؤنٹ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ مواد جو ہے یہ وہ پوسٹ کرتے ہیں. اور میں نے خود یہ دیکھی ہے، پوسٹ دیکھی ہے جہاں نعوذ باللہ قرآن پاک کی آیات ہیں اور ایک ننگی عورت کی تصویر جو ہے اس کے نیچے لگائی ہوئی. اس طرح کی پوسٹ یہ کرتے ہیں جن سے آپ کی روح کانپ جاتی ہے. اور اس میں ایک چیز ضرور ہونی چاہیے کہ کسی شخص پہ اگر بلاسفیمی کا جھوٹا الزام ہو تو جھوٹا الزام لگانے والا جو ہے اس کے خلاف پرجری کی پروسیڈنگز لازماً کی جائیں، کیونکہ کسی مسلمان پہ یہ الزام لگنا بھی اتنا ہی کبھی ہے، اتنا ہی گھناؤنا ہے جتنا اس میں ملوث ہونا. اس میں مجھے ایک چیز کی اجازت دیجیے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 100% یہ جو الزامات ہیں اور یہ مقدمات درست ہیں، تو یہ جو سیکولر گروپ ہے، بالخصوص میں پھر اس کو بتانا چاہوں گا کہ کئی ایسے آپ کے وکلا حضرات ہیں جن میں اسلام آباد سے کچھ لوگ ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملزمان ہیں یہ سب مسلمان ہیں. تو یہ مسلمان ہو کر یہ کیوں بلاسفیمی کرتے ہیں، توہین رسالت کرتے ہیں؟ ان کو کس وجہ سے بلاسفیمی کرنے کی نوبت آتی ہے کہ یہ والی حرکت کریں اور یہ بلاسفیمی کریں یا پوسٹ چلائیں؟ یا یہ سیکولر گروپ سے بالکل کیوں الزام لگا رہے ہیں ان اداروں پر، یعنی ایف آئی اے پر، کہ یہ مقدمات جھوٹے رجسٹرڈ ہو رہے ہیں؟ اس کی کیا ریزن ہے سر؟ دیکھیے اس کی بڑی کلیئر اور کیٹیگوریکل ریزن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو میڈیا کوریج دی جا رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی پراپر فنڈنگ ہو رہی ہے، یہ ایک باقاعدہ ٹیم ہے جو اس کے لیے کام کر رہی ہے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے. اور یہ جو ٹرینڈ ہے کہ جس میں جھوٹے مقدمات جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ بہت جگہ لکھا گیا ہے کہ بلاسفیمی بزنس گروپ کے نام سے راؤ عبد الرحیم صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے. اور بالخصوص لاہور ہائی کورٹ کے معزز ججز تک کے گریبانوں کو یہ سیکولر گروپس پہنچ گئے ہیں، اور گروپوں میں ان معزز ججز کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ججز جو ہیں بلاسفیمرز کو جو ہے ان کے اگینسٹ یہ ایکشن لے رہے ہیں اور اس پورے بلاسفیمی بزنس گروپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ الزام درست ہے ایک جج کے خلاف؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو شخص جو ہے جو بطور وکیل ان بلاسفیمرز کے اگینسٹ ہے، یا وہ جج جو اپنی ایمانی غیرت جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا فیصلہ کر رہا ہے، اور جو ایویڈنس کو دیکھ کے یہ سارے فیصلے کر رہا ہے. میں نے کل ایک پوسٹ دیکھی ہے جس میں ایک معزز جج صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کو جہاں کہیں ہماری ضرورت پڑے گی اور ضرورت نہ بھی پڑے ہم تب بھی ان کے ساتھ ہیں. دیکھیں اس میں جو ہے وہ ان کا باقاعدہ نام لکھا گیا اور پھر اس میں انویسٹیگیشن ریویل کی گئی. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو سیکشن 172 سی آر پی سی ہے، یہ پولیس ڈائریز کو امیونٹی پرووائڈ کرتی ہے کہ پولیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس طرح آن ایئر نہیں آ سکتی. یہ جو بلاسفیمرز ہیں ان کے پاس یہ انویسٹیگیشن کہاں سے آ گئی؟ ایک پہلا کوشچن یہ ہے کہ یہ کس ٹائم پہ کیا ہوا. یہ سارے فیکٹس جن سے ایک معزز وکیل صاحب کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف ایک ریٹورک ڈیولپ کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ ہی از دی اونلی پرسن ہو از ٹیکن انیشیٹو، جس نے یہ غیرت کی ہے. اور ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو شخص کھڑا ہوا ہے یہ صرف اس کی جڑیں کھوکھلی کرنا چاہ رہے ہیں. بینگ اے کرمنل وکیل، آپ کے پاس اگر کوئی بلاسفیمر آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کی تو یہ پریکٹس ہے، آپ کا شعبہ ہے، وکالت آپ نے کرنی ہے، چاہے وہ ملزم ہے یا وہ کمپلینٹ ہے، تو کیا آپ بلاسفیمر کو ریفیوز کر سکیں گے؟ دیکھیں اس میں اگر کوئی بلاسفیمرز کا کیس کرتا ہے تو اس کا جگرا ہے کہ ان کا کیس کرے. میرے پاس اپنی پریکٹس میں ایک بہت ہینڈسم آفر آئی یہ بلاسفیمرز کی طرف سے. ان کا ایک پورا گروپ تھا اور مجھے جو ہے کچھ لوگ اس کے گواہ ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے جو ہے یہ کیسز مجھے ریفر کیے اور کہا کہ آپ جب میرے پاس آ کے بیٹھے ہو میرے آفس میں تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے کے دیں. آپ کا کام ہے، آپ وکیل ہیں، آپ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے کے دیں. تو ان سے میں نے ایک سمپل سا سوال پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں کہ 5 سال 10 سال 20 سال بعد 30 سال بعد یا اس کے کچھ عرصے بعد ہم سب نے مر جانا، ہم ایک لمیٹڈ کوٹا آف لائف لے کے آئے ہیں جو فار ایور نہیں ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہم سب نے مر جانا ہے. تو میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب قیامت کے دن ہم کھڑے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور ان کی جانب ان کی شفاعت کے لیے دیکھ رہے ہوں گے، تب آپ مجھے بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے کے دے دیں گے وہاں سے کہ یہ آپ کا امتی تو تھا لیکن یہ ان لوگوں کے ساتھ تھا جو توہین رسالت کے گھناؤنے جرم کے مرتکب تھے، اور یہ وکالتی جوہر دکھا کے ان کے لیے ریلیف لیتا رہا عدالت سے، اس لیے آپ اپنی فائلز اٹھائیں اور دفع ہو جائیں. میرا ان کو جواب یہ تھا، اور یہ قیامت تک آنے والے تمام بلاسفیمرز کو، اور جب تک میری زندگی ہے تب تک کوئی بلاسفیمر اگر میرے پاس آئے تو اس کے لیے میرے پاس یہی جواب. تو ویورز، آپ نے ایک چیز ان تمام ڈسکشن سے سمجھ لی ہوگی
جتنی بھی آج کل سوشل میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہیں اور یہ جتنے سیکولر گروپس ہیں وہ تمام تر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایسے تمام وکلاء حضرات کے خلاف ایلیگیشن لگا رہے ہیں جو بلاسفیمرز کے اگینسٹ کیس کر رہے ہیں اور توہین رسالت کے مرتکب ملزمان کے خلاف کیسز کر رہے ہیں. تو ایسی کسی بھی خبر کی صداقت پر آپ یقین نہ کریں. یہ میری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے زبان سے ادا کروں. تو وہ توہین رسالت کے مرتکب ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. آپ تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں